بے نمازی کے لیے 15 عذاب ہے، ان میں سے 6 عذاب جو ہیں وہ دنیا میں عذاب دیے جائیں گے، اور 3 عذاب اس کو موت کے وقت ہوں گے، اور 3 عذاب قبر کے اندر ہوں گے، اور 3 عذاب میدان محشر میں اس کو دیے جائیں گے۔ اور دنیا کے جو عذاب ہیں، پہلا یہ ہے کہ بے نمازی کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے گی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور تیسرا کوئی بھی نیک شخص بے نمازی کے لیے دعا مانگے گا، اس کی دعا بے نمازی کے حق میں قبول نہیں ہوگی، اور چوتھا عذاب دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور پانچواں نیکیوں کی چمک اس کے چہرے سے چھین لی جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے چہرے سے نورانیت اٹھا لی جائے گی، اس کے چہرے سے جو روشنی ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا، اور چھٹا اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور موت کے وقت جو 3 عذاب ہوں گے، یاد رکھیے گا کہ پہلا جو عذاب ہوگا کہ بے نمازی جو ہے وہ بھوکا مرے گا، دوسرا عذاب اس کو بے نمازی جو ہے وہ پیاسا مرے گا، اور تیسرا اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ کیا؟ کہ جو بے نمازی ہوگا مرتے وقت اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا میرے بھائی؟ آؤ نماز کی طرف آ جاؤ۔ یہ ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ مالک دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایمان کی سلامتی عطا فرما، اور جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی نصیب فرمانا۔ میرے بھائیو، ہم تو گناہگار بندے ہیں۔ وہ کتنے بڑے لوگ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، ہر طرف خوشی کا عالم ہے، لیکن پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھوں سے آنسو چھما چھم برس رہے ہیں۔ یاروں نے پوچھا، یا اے عمر، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، اور پھر بھی تم رو رہے ہو؟ تو پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں آج عید کا دن ہے، ہاں آج خوشی کا دن ہے، ہاں آج مسرت کا دن ہے، لیکن میرے بھائیوں، میں اس دن خوش ہوں گا، میرا عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن میں اپنا ایمان سلامت دنیا سے لے کر جاؤں گا۔ وہ کتنے بڑے لوگ، نمازوں کی پابندی کرنے والے، جنہوں نے حضور کے جلوے دیکھے ہیں، آقا کے چہرے کی زیارت کی ہوئی ہے، وہ پھر بھی اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، اور بے نمازی جو ہے مرتے وقت اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں ایمان نصیب نہ ہوا تو بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ اور قبر کے اندر جو 3 عذاب بے نمازی کو ہوں گے، پہلا، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس کی قبر دوزخ کا گڑھا بن جائے گی، اس کی قبر کے اندر جو ہے دوزخ کی آگ بھڑکا دی جائے گی، اس میں قیامت تک جلتا رہے گا۔ اور بے نمازی کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اتنی تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر آپس میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ بے نمازی کو قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ اور تیسرا جو عذاب ہے اس کو بے نمازی کو جو قبر کے اندر دیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ اس کی قبر کے اندر بچھو ڈال دیے جائیں گے، اس کی قبر کے اندر سانپ ڈال دیے جائیں گے، وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، قبر کے اندر سانپ ڈال دیے جائیں گے، بچھو ڈال دیے جائیں گے۔ آج ہم رات کو لیٹتے ہیں تو ایک مچھر کا ڈنگ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مچھر کاٹ لے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک کیڑی کاٹ لے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب مچھر کاٹتا ہے تو مچھر کے کاٹنے سے پہلے ہم کتنے انتظامات کرتے ہیں، کتنی ہی سہولیات کا انتظام کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ دنیا میں تو سہولیات ہم نے پوری کر لی مچھر سے بچنے کے لیے، کہ مچھر کاٹتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی بتاؤ کہ جب قبر کے اندر تنے تنہا چھوڑ دیا جائے گا، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، آگ بھڑک رہی ہوگی اس کے اندر، اور پھر اس کے اندر آپ کے پاس بچھو آ جائیں گے، سانپ آ جائیں گے، جب وہ ڈنگ ماریں گے تو بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں، قبر کا عذاب کہ بے نمازی کی قبر کے اندر بچھو سانپ چھوڑ دیے جائیں گے۔ ہائے، ڈنگ مچھر کا تو مجھ سے سہا جاتا نہیں، ڈنگ مچھر کا تو مجھ سے سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب۔ اور قیامت کے دن، محشر کے دن، جو 3 عذاب بے نمازی کو ہوں گے،
پہلا بے نمازی کو اللہ غضب کی نگاہ سے دیکھے گا، غضب کی نگاہ سے دیکھے گا، محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا بے نمازی کو، الفت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، غضب کی نگاہ سے دیکھے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب رب کائنات بے نمازی کو غضب کی نظر سے دیکھے گا، وہ شخص بے نمازی وہیں پر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو بے نمازی کو محشر کے دن جو عذاب ہونا ہے کہ جہنم کی آگ کا باطل اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور تیسرا بے نمازی کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ میرے بھائیو آؤ، لوٹ آؤ، نماز کی فکر کرو، نماز پڑھا کرو۔ نماز جو بے نمازی ہے اس کے اوپر طرح طرح کے عذاب آئیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا وہ ان قریب جہنم کے ایک خاص طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا بالیقین اس نے کفر کیا، حدیث مبارکہ میں ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بے نمازی کی عمر میں برکت نہ ہوگی، صالحین کی علامت بے نمازی کے چہرے سے ہٹا دی جائے گی۔ بے نمازی جب مرے گا ذلیل و رسوا ہو کر مرے گا۔ بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بے نمازی بھوکا پیاسا مرے گا۔ بے نمازی کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان اسلام حاکم وقت جو ہے بے نمازی کے لیے قتل کا حکم دے۔ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، نماز کی طرف لوٹ آؤ، نماز کی فکر کرو۔ نماز کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی ہی اہمیت ہے۔ بے نمازی سے رب ناراض ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے والے سے رب راضی ہوتا ہے۔ جو بے نمازی ہے اس کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ بے نمازی کے چہرے سے نورانیت اٹھا لی جاتی ہے، جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کا چہرہ روشن اور منور ہوتا ہے۔ بے نمازی کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے۔ بے نمازی کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے کے گھر میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز کی فکر نہیں کرتے۔ کہ ایک بزرگ ایک گاؤں سے گزرے، بڑا خوشحال گاؤں تھا، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی، ہر طرف خوشحالی ایسی تھی کہ ہر طرف سبزہ زار تھا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، لوگ خوشحال تھے، جانور موٹے تازے تھے۔ جب وہ گزر گئے کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو سب کچھ برعکس ہو چکا تھا۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہوا؟ پہلے تو بڑا خوشحال گاؤں تو اب کیا ہو گیا ہے؟ تو شخص نے بتایا کہ بزرگوں، ہمارے اس گاؤں کے اندر سے ایک نہر چلتی تھی، سب پانی یہیں سے استعمال کرتے تھے، یہی پانی درختوں کو بھی لگتا تھا، یہی پانی جانور بھی پیتے تھے، ہم بھی استعمال کرتے تھے۔ ایک بے نمازی یہاں سے گزرا، اس کو پانی کی طلب ہوئی، اس نے منہ میں پانی ڈالا اور کلی جو کی وہ پانی اس نے اس نہر کے اندر پھینک دیا۔ اس کی نحوست کی وجہ سے نہر خشک ہو گئی۔ جب نہر خشک ہو گئی تو پانی پینے کے لیے ختم ہو گیا، جانور بھوک کے پیاسے مرنے لگ گئے۔ اس کی نحوست کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہونا شروع ہو گئے، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ نماز جو شخص نہیں پڑھتا اس کا یہ عالم ہے، اور رب بے نمازی سے ناراض ہوتا ہے، بے نمازی سے ناراض ہوتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جب نماز پڑھ رہے ہو نا، جب نماز پڑھ رہے ہو تو ایک بات ذہن میں رکھا کرو کہ ہم جس کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تصور میں کیا کریں کہ ہم جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
मेरे भाइयों आओ नमाज की पाबंदी किया करो, नमाज की तरफ लौट आओ, नमाज की फिक्र करो। ये नमाज कब्र में रोशनी लाती है, ये नमाज घरों में सुकून लाती है, ये नमाज जिंदगी में सुकून लाती है, ये नमाज हमारे रिज़्क में बरकत लाती है, ये नमाज हमारे चेहरों को रोशन करती है, ये नमाज हमारी औलादों को फरमाबरदार करती है, ये औलाद हमारे माल में बरकत लाती है, ये नमाज हमारी जान में बरकत लाती है, हमारी उम्र में बरकत लाती है। और जो नमाज नहीं पढ़ता ये सब कुछ उससे छीन लिया जाता है।